الكل ونشهد أن من هو سند الكل وأسوة الكل نسلم ونصلي على سيد الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام جب کوئی شخص اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ کلمہ اسلام جو کلمہ طیبہ بھی ہے، اسلام اور ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے شرط اول بھی ہے، مسلمان انسان کی ایمان کی اساس اور بنیاد بھی ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا کے جہان کے اندر بہوش و حواس اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ دو جز اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، ان دو جز کو ادا کرنے کے بعد، ان دو حصوں کو ادا کرنے کے بعد آدمی دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ایمان اور اسلام کی زندگی کے اندر وہ انسان اپنی زندگی کا اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کا آغاز کر لیتا ہے۔ اب یہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد وہ شخص اللہ کے دربار میں مومن اور مسلمان کہلوانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ البتہ ایماندار اور مسلمان انسان کے لیے کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام کے دائرے کے اندر رہنے کے لیے ہر قانون کی پاسداری اور ذمہ داری کو نبھانے کا حقدار ہونا چاہیے اسے۔ جو اللہ نے قانون بنایا، جو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قانون بنایا ہے، اسی قانون کے ماتحت اگر کوئی شخص دائرہ ایمان کے اندر رہتا ہے تو وہ شخص ہی اللہ کے دربار کے اندر حقیقت میں مومن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ ایمان اور اسلام کی زندگی کے اندر
رہنے کے لیے اللہ نے جو شرائط مقرر کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے جو اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، ہر اصول اور ہر ضابطہ ایمان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کوئی ضابطہ اور کوئی اصول ایسا نہیں جو بے فائدہ ہو، بیکار ہو، بلکہ ہر قانون بندے کے ایمان کے محفوظ کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ایک ضابطہ اور قانون پہلا جو پچھلے خطبے کے اندر ذکر ہو چکا ہے کہ بندے کا ایمان اور اسلام قبول کرنا اور ایمان کے دائرے کے اندر رہنے کے لیے صرف اسلام یا کلمہ طیبہ کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ماننا ضروری ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، شرط اول ہے جو ایمان اور مسلمان انسان کے لیے لازمی اور لابدی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھتا ہے، زبان سے جب پڑھے لا الہ الا اللہ، تو اس زبان سے پڑھنے کے بعد اس نے جس وقت مانا کہ واقعی اس دنیا اور آخرت کے جہان کے اندر اکیلا ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں ہے، جب اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے اور مانتا ہے، صرف جانتا نہیں بلکہ مانتا ہے، تو ماننے کے بعد اس کو اتنا کامل یقین ہو کہ اس ماننے کے اندر اپنے یقین کے اندر وہ لا شک یقین اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، یعنی کبھی اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا نہ ہو، خیال پیدا نہ ہو، شک اور شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ یار میں تو اللہ کو اکیلا مشکل کشا مانتا ہوں، پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اختیار کے اندر بھی ہے، یہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ نانا، پھر اس کے دل میں شک نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ اپنے ایمان کے اندر اتنا کامل اور پختہ یقین رکھتا ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایماندار آدمی کے ایمان میں شک نہیں آنا چاہیے۔ ایک مشرک انسان ڈراتا ہے بندے کو کہ اس قبر والے کے پاس جو درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی کو توڑنے والا کبھی بچ نہیں سکتا، وہ نبینا ہو جاتا ہے، یہ اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، بازو توڑ دیتا ہے۔ اب ایماندار آدمی جب سنتا ہے یہ بات تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اب مشرک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے اور مقابلے کے اندر مومن انسان جس نے کلمے میں اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ میں مانتا ہوں کہ کوئی مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اب کسی مشرک نے اس کو ڈرایا لیکن اس کے ایمان میں کوئی ڈر نہیں آیا۔ مشرک 100 دفعہ ڈرتا بھی ہے، لرزتا بھی ہے اور کانپتا بھی ہے، لیکن مومن بندہ کہتا ہے ایک درخت نہیں، ہزاروں درخت اس کی قبر سے اکھیڑ دوں، میرا بال ہی بینکا نہیں کر سکتا۔ مومن کا یقین یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مشرک انسان تو ایک جہاں ٹاکی لگی ہوتی ہے، کپڑے کا ایک ٹکڑا لگا ہوتا ہے جسے جھنڈی کہا جاتا ہے، اس جھنڈی سے بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اس کنڈی سے بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن مومن انسان کو یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی دنیا کے اندر کوئی بزرگ ہستی ہو یا پیر ہستی ہو یا پیغمبر ہو یا ولی ہو یا جن ہو یا نوری ہو یا ناری ہو، ساری کائنات کو جمع کیا جائے تو میرا یقین یہ ہے کہ میرے یقین میں شک نہیں آ سکتا اللہ کے علاوہ۔ جس طرح میں نے زبان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح میرے دل میں بھی یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری شرط یہ تھی نا کہ بندہ جو ایمان رکھتا ہے اس ایمان میں شک نہیں آنا چاہیے، اس ایمان میں شک نہیں آنا چاہیے۔ اور تیسری شرط ایمان کی یہ ہے کہ جو کچھ دین اور اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی دین اور اسلام سارے پر ایمان لے آنا کہ ہمارے پیغمبر کا سارا دین کیا ہے؟ او بولو یار، یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں بندہ مان لے اور کچھ چیزوں کا بندہ انکار کر لے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ میٹھا ہڑپ ہڑپ اور کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
چاہے وہ مذہب اسلام کے اندر کڑوی بات ہے تب بھی قبول ہے، میٹھی بات ہے تب بھی قبول ہے، سنت مشکل ہے تب بھی قبول ہے، سنت آسان ہے تب بھی قبول ہے۔ اسی لیے دائرہ اسلام کے اندر آنے والے شخص کو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ میرا ایمان اور یقین پیغمبر کے سارے دین کے ساتھ ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے طعنہ دیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر یہ یہودی اپنی کتاب کے ساتھ غداری کرتے ہیں، کچھ حصہ مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، جو دل کو بات پسند آتی ہے اس کو اپنا دین بنا لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتی اس کو دین۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان آدمی ہر چیز کو مانتا ہے، جو کچھ اسلام اور دین اور قرآن ہے اور حدیث ہے وہ سارے کا سارا مسلمان کا کیا بن جاتا ہے؟ ایمان بن جاتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے اور صاحب قرآن نے اور صحابہ کرام نے دین اور اسلام کی تشریح فرمائی ہے، اسی حیت قضائی کے ساتھ ایمان اور دین کو ماننا بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کے اندر رہنے کے لیے اللہ کے رسول نے شرط مقرر کر دی ہے کہ سارے کا سارا دین ماننا ہے، اور اسی طرح ماننا ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام نے پڑھایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ساری دنیا تک دین کو پہنچایا اور اپنی سچی زبان سے سمجھایا، اسی طرح سارے دین کے اوپر ایمان لانا اور اسی طرح دین کو ماننا بھی ضروری ہے۔ پانچویں شرط ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدس پر اعتماد کر کے دین کو سچا ماننا۔ ایک تو ہے کہ دیکھا دیکھی مان لینا کہ اس نے مانا ہے میں بھی مانتا ہوں، میرے باپ نے مانا میں بھی مانتا ہوں، میرے مرشد نے مانا میں بھی مانتا ہوں، میرا پیر صاحب یہ کام کرتا ہے میں بھی کر لیتا ہوں، میری برادری والے یہ کرتے ہیں اسی لیے میں کرتا ہوں۔ کسی سے سن کے ماننا یا کسی کی سنی سنائی بات پر یقین لانا یہ نہیں ہے، بلکہ جو دین مومن اور مسلمان کا ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے کہ لوگ تصدیق کریں یا نہ کریں، لوگ مانے یا نہ مانے، اور ساری دنیا اس کی مخالفت کرے یا موافقت کرے، جو بات پیغمبر کی سچی زبان سے نکل گئی بس وہ سچ ہے، باقی سب کچھ بک بک ہے۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ ایمان اور اسلام لے آنا ہے تو پیغمبر کی زبان پر اعتماد کر کے، اب دل دماغ پہ اوپر نہیں ایمان لانا کہ میرا دل یہ بات مانتا ہے، دل گواہی دیتا ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں، جہان گواہی دیتا ہے اسی لیے میں مانتا ہوں، نہ ایمان لے آنا ہے کہ یہ بات میں کیوں مانتا ہوں، میرے پیغمبر نے کہہ دی ہے۔ دین اور اسلام اس بات کا نام ہے کہ بندے کو اپنے نبی اور پیغمبر کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا عقل نہیں مانتا کہ یار پل صراط ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو اور اس کے اوپر بندے نے گزرنا ہے، بلکہ ساری کائنات نے وہاں سے گزر کر جنت یا جہنم کا راستہ اس کا متعین ہونا ہے، یہ بات عقل کے اندر آنے والی، لیکن کس نے کہہ دی؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دی۔ اب دنیا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، میری عقل میں خرابی آ سکتی ہے، دنیا جہان کا کوئی انجینئر ہو، فلاسفر ہو، ڈاکٹر ہو، اس کے عقل میں خرابی واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات پیغمبر کی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پانچویں شرط کے پیغمبر کی زبان پر کیا کرنا؟ اعتماد کر کے دین سچے کو سچا مان لینا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو چیز دین اور ایمان کے مقابلے میں آ جائے اس کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا اور اپنے ایمان کو اپنا لینا اور مضبوط کر لینا۔ ایمان کی ضد کے اندر جو چیز آ جائے، ایمان کی ضد ہے کفر، ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے اور شرک ہے، اور سنت کی ضد ہے بدعت۔ سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت، یعنی ایک طریقہ ہے ہمارے پیغمبر کا، ایک ایمان ہے اور ایک شرک ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا
نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ یہ بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے, اس کے قبضہ قدرت میں بھی کوئی چیز ہے. اب شرک والی چیز کو چھوڑ دینا ہے اور اس بات کو مان لینا ہے جو بات آئی ہے لا الہ الا اللہ کے اندر. دین اسلام کے مقابلے میں باپ آ جائے اس سے بھی برات کا اعلان کر دینا, برادری آ جائے اس سے بھی برات کا اعلان کر دینا, حتیٰ کہ سارا جہان ایک سنت کے مقابلے میں آ جائے, سارے جہان کو چھوڑا جا سکتا ہے, پیارے مدنی کی سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا. دین اس بات کا نام ہے. یہ سارے شرائط ہیں ایمان اور اسلام کے اندر رہنے کے لیے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بھی اسی بات کا اشارہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر کی زبان اور میرے پیغمبر کا اعلان یہ سارا دین ہے اور یہ صداقت ہے اور یہ حقانیت ہے. اس پر اگر کوئی شخص ذرا برابر دل میں شک پیدا کرتا ہے تو اس کا ایمان اور ضائع ہو جاتا ہے, سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. نہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے نہ اسلام باقی رہتا ہے. ایمان اور اسلام باقی تب رہتا ہے جب انسان پیغمبر کی زبان پر اتنا کامل یقین کرے کہ دنیا کی دیکھی ہوئی چیز کو چھوڑ دے, اندیکھی چیز پیغمبر کی تسلیم کر لے. اسی کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اشارہ کر کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرماتے فلا وربک, اے میرے پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. اللہ کریم اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ نے آسمان کا نام نہیں لیا, اللہ نے زمین کا نام نہیں لیا, اللہ نے ساری کائنات کو جمع کر کے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ پاک نے خلاصہ ذکر کیا, اللہ پاک نے خلاصہ ذکر کیا اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے, اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اب قسم جب اللہ کریم نے اٹھائی ہے تو قسم جب بندہ کسی کو دیتا ہے تو اس چیز کی قسم دیتا ہے جو سارے جہان سے پیاری چیز ہو, جو سارے جہان کی پیاری چیز ہو. اور کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس پیاری چیز کی قسم تب اٹھا رہا ہوں اگر میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوا تو یہ چیز میری ضائع ہو جائے, یہ چیز میری کیا ہو جائے, ضائع ہو جائے. اللہ کریم فرماتے میں نے بھی قسم اٹھائی ہے پر قسم اس ذات کی اٹھائی ہے جو ذات ساری کائنات سے اعلیٰ بھی ہے, اولا بھی ہے, ازکا بھی ہے, افضل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اشرف بھی ہے, ازرف بھی ہے, انور بھی ہے, اجدر بھی ہے, اکبر بھی ہے, اصغر بھی ہے, ازبر بھی ہے, نظمہ بھی ہے, اسما بھی ہے, عظما بھی ہے, علیا بھی ہے, غلبہ بھی ہے, قدوس بھی ہے, تقدس بھی ہے, تجلی بھی ہے, تعلی بھی ہے, کمال بھی ہے, جمال بھی ہے, جلال بھی ہے. اللہ فرماتے فلا وربک, اے میرا پاک پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے اگر میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں تو تیری ضائع ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا محبوب ضائع ہو جائے اگر یہ بات میری دنیا میں غلط ثابت ہو جائے. اللہ کریم فرماتے ومن اصدق من اللہ قیلا, او لوگوں میرے جیسا تو سچا پورے جہان میں تمہیں نہیں ملے گا. اللہ جیسا کوئی سچا اور ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے اتنا بڑا سچا اور صادق میں ہوں لیکن اس کے باوجود میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں یہ محبوب میرا پیغمبر, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا مطلوب ہے, یہ میرا مقصود ہے. میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس پیغمبر کے رب ہونے کی قسم. کیا اتنی بڑی قسم اللہ نے اٹھائی ہے, اتنا معاملہ سنگین کون سا ہے, اتنی کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو درمیان میں رکھ کے قسم تذکرہ کیا ہے. حلفیہ بیان اللہ پاک نے دے دیا. اللہ فرماتے ہیں معاملہ ایمان کا ہے, معاملہ
ایمان کا ہے اس میں ذرہ برابر، ایک قطرہ برابر، ایک حبہ برابر اگر کوئی فرق آتا ہے تو بندے کا سب کچھ برباد ہوتا ہے. اسی لیے میں نے سب سے بڑی قسم اٹھائی ہے. سب سے بڑی قسم اللہ نے کیا اٹھائی؟ فلا وربک لا یؤمنون. اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر مجھے تیرے مشکل کشا ہونے کی قسم ہے، مجھے تیرے پالنے والا ہونے کی قسم ہے، تیرا پروردگار بننے کی قسم ہے کہ لا یؤمنون. ایمان کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے. کوئی آدمی کلمہ پڑھے ایماندار نہیں ہے، تسبیح پڑھے ایماندار نہیں ہے، ورد وظیفہ کرے ایماندار نہیں ہے، کلمے کی تسبیحاں پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہو جائے ایماندار نہیں ہے، لوگوں کو وظیفے کرائے تب بھی ایماندار. اللہ کون ایماندار ہوتا ہے، کون مومن ہوتا ہے، کون مسلمان ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے آؤ نشانی میں بتلاتا ہوں، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا تمہارا کام ہے. تم زمین پر چلو گے، عرش برین سے تمہارے ایمان کی گواہیاں میں دوں گا. اللہ کریم فرماتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کریم فرماتے ہیں او عرب والے ہو، او عجم والے ہو، او عربی نسل سے تعلق رکھنے والے ہو، او غریبوں، او امیروں، سرداروں، چودھریوں، وڈیرے ہو، جو بھی دائرہ ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہو اور اسلام کے اندر رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہو، سن لو میری شرط کے ایمان کب دل میں داخل ہوگا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایمان تب داخل ہوگا کہ ساری کائنات سے بڑا جج مانو میرے محمد کو، جج مانو میرے محمد کو، فیصل مانو میرے محمد کو، چیف مانو میرے محمد کو. ساری کائنات کی عدالتوں کا بائیکاٹ کر دو تے تمہارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر میرے پیغمبر کی نکلی ہوئی ایک بات سے بھی اگر تم نے ٹکراؤ پیدا کیا تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اتنا قابل اعتماد پیغمبر ہے کہ اس کی کوئی بات ٹکرانے کے قابل، بلکہ ہر بات کے ساتھ ایمان لے آنا. تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر بات کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ کہتا ہے ہمارا پیغمبر وہ سچ کہتا ہے، وہ حق کہتا ہے، وہ برحق کہتا ہے. اس کی بات کے اندر امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، نیادت بھی ہے، عیادت بھی ہے، صدایت بھی ہے، حزابت بھی ہے، نزابت بھی ہے، تے نسبت بھی ہے، تے حسبت بھی ہے، معونت بھی ہے، معانت بھی ہے، اقانت بھی ہے، اقامت بھی ہے، دیانت بھی ہے، نثارت بھی ہے، اجارت بھی ہے، بصارت بھی ہے، عظمت بھی ہے، تے حشمت بھی ہے، عظمت بھی ہے، عظمت بھی ہے، علوہ بھی ہے، غلبہ بھی ہے، قصوہ بھی ہے، اسوہ بھی ہے، علوہ بھی ہے، سنت بھی ہے، امت بھی ہے، امت بھی ہے، جنت بھی ہے. ساری کائنات کی چیزوں کو جمع کر کے بندہ ایمان لے اور کہہ کہ جو کچھ میرے محمد کی زبان سے نکلے، ہمارے پیغمبر کی زبان سے نکلے وہ سچ ہے، باقی کوئی چیز اس کے مقابلے میں، کوئی شے ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں آ جائے وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو میرے پیغمبر کی زبان سے بات نکل جائے. اس لیے ہمارے پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرنے کا نام اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
اللہ کریم فرماتے ہیں تیرے دل کے اندر کوئی شک اور ملال اور کوئی غم نہیں ہونا چاہیے جب میرا پیغمبر حیثیت عدالت کے اندر بحیثیت چیف ہونے کے بحیثیت جج ہونے کے کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر سر تسلیم خم ہے جو میزاج یار میں جو کچھ ہمارے پیغمبر کی زبان سے نکلا بس وہی برحق اور وہی سچ ہے. اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو تسلیم کر لینا, اسی کے مطابق ایمان اور یقین پیدا کر لینا, اسی کا نام ایمان بنتا ہے. اسی کے مطابق بندہ زندگی گزارے تو جنت اور بہشت برین کا اس کا مقام جا کے بنتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے شرط لگا دیا کہ ایمان اور اسلام کے اندر رہنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی کسی بات پر اعتماد نہ کرے تو اس کے ایمان میں فرق نہیں آتا. اگر پیغمبر کی زبان پر ایک دن بھی اعتماد نہ کیا تو سارا کیا کرایا. آج تو بندہ اپنے رسم و رواج کو اتنی ترجیح دیتا ہے کہ باپ دادے کی بات چھوڑنے کو بندہ عیب سمجھتا ہے, پیغمبر کی بات کو چھوڑنا عیب نہیں سمجھتا. تو مطلب یہ ہے کہ بندے نے کلمہ رسمی طور پر پڑھا ہے, دلی طور پر جو آدمی دلی طور پر کلمے کی گواہی دیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دنیا جہان کی قرابتیں اور رشتہ داریوں کو ترک کر دیتا ہے, دفع کر دیتا ہے, ٹھوکر مار دیتا ہے. پاؤں کی ٹھوکر سے سارے جہان کو اڑانا پڑے تو اڑا دے آدمی. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس بات سے میرے پیغمبر کی ناراضگی آتی ہے بندہ وہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج تو دنیا کا سب سے بڑا عذر یہ ہے کہ یار برادری کہاں جائے, باپ کو کہاں لے جاؤں, ماں ناراض ہوتی ہے, رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں, یہ سارے قوم قبیلے والے ناراض ہوتے ہیں. سب سے بڑا عذر یہ ہے. اللہ کریم تو فرماتے کہ میرے پیغمبر کے ساتھ جب کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے تو ایمان لے آنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ برادری پیچھے, خاندان میرا پیچھے, کنبا قبیلہ میرا سب کچھ پیچھے. حتیٰ کہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی والد ہوتا ہے, والد ہی اگر پیغمبر کے مقابلے میں آ جائے تو بندہ اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج لوگ برادری کا عذر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین اور اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, یک لخت سب چیزوں کو ترک کر دیا ہے. اسی لیے آج ان دنیا کے اندر نہ امن ہے, نہ سلامتی ہے, نہ سکون ہے. ہر گھر کے اندر فتنہ اور فساد ہے, ہر گھر کے اندر بغاوت ہے. نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکتا ہے, نہ باپ بیٹے کو دیکھ سکتا ہے. ایک پلیٹ فارم پر نہ ماں اکٹھی ہے, نہ بیٹی ہے, نہ خاندان ہے, نہ قبیلہ ہے. سب کچھ اتر بتر تتر ہو چکے ہیں. کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ساری نحوست اور بدبختی آج مسلم گھرانے کے اندر کیوں آئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر پیغمبر کی زبان پر اعتماد ہوتا تو یہ قطعاً کوئی آدمی آج دنیا کے اندر کہنے والا نہ ملتا کہ یار یہ بدعت میں اسی لیے کرتا ہوں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, میں اسی لیے کرتا ہوں کہ لوگ راضی ہو جائیں, دنیا والے خوش ہو جائیں, برادری والے خوش ہو جائیں, میرے ماں باپ خوش ہو جائیں. دنیا کو راضی کرنے والا انسان کبھی اللہ کی رضا کا ٹکٹ حاصل کر سکتا نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی زبان پر اعتماد اگر آ جائے تو اس کے ایمان کی گواہیاں اللہ عرش برین سے دیتا ہے. ایک دو باتیں آپ کو میرے خیال سنا دوں تاکہ آپ کا یقین بھی مکمل ہو جائے کہ جو بات پیغمبر کی زبان سے نکلی دنیا جہان دو ٹکڑے ہو جائے ہو سکتا ہے, لیکن وہ بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی اور صحابی ہے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر, کون سی ہجری؟ 8 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا گیا تھا, سن 8 ہجری کے اندر مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا.
اس وعدے کی پاسداری کرنا چھوڑ دی ہے. جو باتیں تحریر کے اندر لکھی گئی ہیں اور طے ہو گئی ہیں ان وعدوں کے اوپر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور بغاوت کرنے پر تل گئے. اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ نے اپنے وعدے کے اوپر عمل چھوڑ دیا ہے, عہد معاہدہ جو لکھا گیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تیاری کرو, مکے پر چڑھائی کرنی ہے. اب انہوں نے خود خلاف ورزی کی ہے, صلح حدیبیہ والے معاملے کے انہوں نے توڑ دیا. اب ان کو میں چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم جاری کر دیا. حکم نامہ ملتے ہی صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کر دی ہے, اپنے اسلحے کو صاف کرنا شروع کر دیا, اپنے تیر نیزے تلواروں کو انہوں نے میدان کے اندر رکھنا شروع کر دیا. سامان حرب تیار ہو گیا, سامان سفر تیار ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا اس سفر دی یار کسے نو اطلاع نہیں دینی, اس سفر دی کسے نو اطلاع نہیں دینی. خفیہ طور تے اللہ دے پاک رسول نے مکے دے اوتے چڑھائی کرن دا ارادہ کر لیا, مکے والے تے اہل مکہ نو روندنے دا ارادہ کر لیا. لیکن اللہ دے پاک رسول آکھیا ایک گل کسے تک پہنچنی نہیں چاہیدی. یا گل کیتی ہے اللہ دے پاک رسول نے, باقی صحابہ کرام نے تیاری کیتی. ایک صحابی وچوں کتنا ایک صحابی حاتب ابن بلتا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حاتب کے اس وقت بیوی بچے مکے کے اندر تھے, بیوی بچے مکے کے اندر رہ رہے تھے. حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی اللہ کے پاک پیغمبر نے آج مکے پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا, آج مکے والوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا. حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے بیوی بچیاں دی فکر پیدا ہو گئی ہے, غم پیدا ہو گیا ہے کہ یار باقی جتنے مہاجر بھی ہیں انہاں دے کوئی رشتہ دار موجود, غمخار موجود, وفادار موجود. او مکے دے اندر نہ کوئی میری کسے نال رشتہ داری, نہ میری تعلق داری, نہ میری کسے نال وفاداری. اس وقت ہو سکتا ہے اس حملے دے اندر میرے بیوی بچے بھی نال رگڑے ونجن تے انہاں نوں نقصان آ ونجے. اس نقصان دے خطرے دے پیش نظر حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکا لکھیا. کہ لکھیا؟ ایک رکا تحریر کیتا ہے, خط لکھیا ہے. اس خط دے اندر مکے والے لوگاں نو اشار کرنے واسطے آکھیا یا معشر القریش, او مکے والے قریشیوں اے خط میں تساں دے طرف اس واسطے پہ لکھدا وا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے خود بھی تیاری کر لئی ہے, صحابہ کرام نے بھی تیاری کر لئی ہے. لشکر تیار ہو گیا ہے, تیز ترین لشکر, بڑا بہادر تے جلیل القدر صحابہ کرام دا لشکر تیار ہو گیا ہے. سامان جنگ بھی تیار ہو گیا ہے, سامان حرب تیار ہو گیا ہے. ہن جے او نکل پیندے نے تواڈے والے پاسے آویں تے مینوں سچے بیت اللہ دے رب دی قسم ہے تواڈا کوئی بال بچہ بچن نہیں لگا, کوئی چیز تواڈی محفوظ نہیں رہن لگی. اج اللہ دا پیغمبر ایڈے جوش دے اندر ہے تواڈے خلاف انتقامی کاروائی دے اندر کہ وَلَوْ جَاءَكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللَّهُ وَأَنْجَزَ لَهُ. اگر اللہ دا پیغمبر اج کلیاں بھی مکے دے مقابلے دے اندر نکل کے آ گیا تا مینوں اللہ دی قسم اللہ دی مدد محمد دے نال ہونی ہے. سارے مکے والے مل کے بھی اس نبی تے پیغمبر دا کدے تساں مقابلہ نہیں کر سکدے. اس واسطے میں تانوں خط پہ لکھدا ہوں, شار ہو ونجو فنظروا
لانفسکم، اپنا فکر کرو، اپنی جان دا فکر کرو۔ ہن آ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ گیا دا لشکر صحابہ کرام، اے آندے پین تواڈے تے حملہ کرن واسطے۔ اے خط لکھ کے تے ایک عورت نو دتا کہ جلدی جلدی لشکر دے پہنچن تو پہلے اے خط پہنچا مکے والے سرداراں تک۔ ہے پکا سچا صحابی، اللہ دے پاک پیغمبر اعلان بھی کیتا ہے کہ یار اس جنگ دی تیاری دی خبر کسے نو نہیں ہونی چاہیے۔ ہن اے خبر ہی دیندا پیا تے جاسوسی دی نیت نال بھی نہیں دیندا پیا، صرف اپنے بیوی بچیاں دی خیر طلب کرن واسطے اے خبر پہ دیندا تے دل وچ ارادہ ہے کہ یار مکے والیاں تے کوئی احسان کر دیواں تاکہ میرے بیوی بچے محفوظ رہن تے انہاں نو نقصان کوئی نہ پہنچے۔ اس نیت نال خط لکھ کے ایک عورت نو دتا، عورت نس پئی، او جو ہی دوڑی تے مکے دے رستے تے مقام روضہ خاک تے پہنچی۔ کتھے؟ روضہ خاک ایک مقام ہے، اس مقام تے جڑے ویلے پہنچی اللہ فرماتا ہے جاؤ جبریل، کس آنکھیں جبریل نو، اللہ دے پاک رسول نو انہاں گلاں دا پتہ، خط لکھن دا پتہ، بھیجن دا پتہ، اس عورت دا پتہ، اس مقام دا پتہ، کون آندا پہ اتو؟ کون ہے؟ آدن اللہ پیان ہے، وہ جبریل پیان ہے، وہ خدا دے بندے سن دے سمجھ دے، میرے خیال ہے تو صحیح گھٹ وعدہ ہو۔ اللہ پاک بھیجدا جبریل امین نو کہ جا میرا پیغام پہنچا۔ میرے پیغمبر نو اس چیز دا پتہ کوئی نہیں، اگر پتہ ہوئے ہاں تا اتنی دوروں جبریل نو بھیجن دی لوڑ۔ معلوم ہوندا ہے کہ جبریل آندا ہی تاں سی کہ جدوں پیغمبر نو کسے گل دا پتہ نہ ہوئے تے اس گل دا پتہ دے کے آونا۔ جا جبریل جی رب جلیل، اللہ فرماندے ونج میرے محمد خلیل کول ون کے تے انہاں نو خبر پہنچا کے آ۔ جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے آئے، اللہ دے طرفوں وحی لے کے آئے۔ او جبریل جڑے ویلے وحی لے کے آندا ہے تے پیغام لے کے آندا ہے، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلائے صحابہ کرام نو، بلایا صحابہ کرام نو، حضرت علی نو بلایا، حضرت مقداد نو بلایا تے حضرت زبیر نو بلایا۔ انہاں ترے صحابہ کرام نو نبی کریم نے بلا کے آکھیا ونجو یارو مقام روضہ خاک دے اتے ایک عورت پی ویندی ہے تے او دے کول خط ہونے، او خط مکے والےاں نو دیونے واسطے جاندی پئی ہے، جلدی کرو مکے پہنچن تو پہلے پہلے اس عورت نو وی تے خط نو بھی جلدی جلدی واپس لے کے آؤ۔ اس خط دی بڑی لوڑ پے گئی ہے، اس خط نو جلدی جلدی لے کے آونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حکم دیون دی دے رہی، آنن فانن حضرت علی دوڑدا ویندے، حضرت مقداد بھی دوڑدا جا رہے، حضرت زبیر دوڑدے جا رہے، تیز ترین سواریاں دے نال دوڑ دوڑ کے اس مقام دے اتے پہنچن جڑے مقام دا نام لے محمد دی زبان نے، اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چو جڑی جگہ دا نام نکلے ہے اسے مقام دے تے ون کے تے اس عورت نو نہ پکڑے، جڑے ویلے عورت نو پکڑ لیندے نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم نے انہاں عورت نو گھیرے تے احاطے دے اندر لے لیا، عورت دا سارا سامان چیک کیتا تے خط وچ عورت نو آدن تلاشی دے، او دیاں جیباں ویکھ دن تے کپڑے ویکھ دن تے کسے جگہ تے خط موجود کوئی نہیں۔ عورت قسماں پہ اٹھا دیے میرے کول خط کوئی نہیں، میرا سامان ویکھ لو، میرے کپڑے ویکھ لو، میرے کولوں تا کوئی خط کوئی نہیں، کوئی تحریر کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماندے چنگی گل ہے خط دے دے، آکھدا کون پیا ہے؟ حضرت علی آدھا چنگی گل ہے ماں بڈھی خط دے چھوڑ مینو، یہ کم بڈھیاں دا ہونا ہے، خط مینو دے چھوڑ، یہ پیغام پہنچاونے تے جاسوسیاں کرنیاں، اس وقت آدن جے جیڑی بہو بڈھی ہو ونجو نو اپنے گھر وچ نہ آون دیتا کرو، جو بہو فساد پاندیاں نے
اس وجہ تو حضرت علی فرماندن جلدی کر اما بڈھی چنگی گل ہے جے بچنا چاہندی ہے. حضرت علی نے میان چوں تلوار کڈھی ہے, تلوار انج ننگی کر کے دین اما کے خیال ہے خط دینی ہے یا کوئی ہور علاج تیرا سوچا. جڑے ویلے حضرت علی نے تلوار کڈی ہے ادو حضرت مقداد نے بھی تلوار سیدھی کیتی, حضرت زبیر بھی تلوار سیدھی کیتی. ہن اما بڈھی درمیان وچ کھلیے تے کہ آکھے او آکھے میری تلاشی کر لو. حضرت علی فرماندن جلدی کرنا تے سارے کپڑے اتار کے ایک ایک وال تیرا کر کے تے میں تلاشی لے سو. اس آخر خط تو ویکھیا تو ہے, سارے کپڑے ہی ویکھے, سامان ہی ویکھیا تے میرے تلاشی بھی لئیے ملیا تو کوئی نہیں. تانوں ایڈا یقین کتھوں آ گیا جو میرے کو واقعی خط موجود ہے؟ اس آخر سانو اس وقت یقین ہے کہ جڑی زبان چو گل نکلی ہے جو اس عورت کو خط ہے, زمین آسمان دو ٹکڑے ہو ونجے تو ہو سکتا ہے لیکن گل کدے کوڑی نہیں ہو سکتی. تیرے کو خط ضرور برآمد ہونا ہے کیونکہ آخ دیتا ہے محمد امین نے, آخ دیتا ہے محمد یتیم نے, آخ دیتا ہے محمد عظیم نے, آخ دیتا ہے محمد شریف نے, آخ دیتا ہے محمد ظریف نے, آخ دیتا ہے محمد اعظم نے, آخ دیتا ہے محمد اکرم نے, محمد عالم نے, محمد کالم نے, محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر دے روح مقدس تے لکھاں کروڑاں دی تعداد اللہ دے طرفوں درود و سلام ہوویں. او محمد تیری صداقت تو قربان ونجا, تیری امانت تو قربان ونجا, تیری دیانت تو قربان ونجا. جڑی گل کر دے کدے دنیا تے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. 1400 سال گزر گئے, جیڑی گل میرے پیغمبر نے اس ٹائم کیتی وہ گل اج بھی سچی ثابت ہوئی ہے. حضرت علی فرماندن اس وقت مینوں یقین ہے کہ اللہ دے نبی نے آخیا کہ اس عورت کو خط اس وقت دے چھوڑ. اس انج ہاتھ ماریا تے گوت وچوں کڈے, اس تساں کیا آکھنے ہو؟ گوتی آکھنے ہو. اس گوت وچوں خط کڈیا تے تحریر کڈی, آدیے اے لو جے تواڈے نبی نے آکھیا تے واقعی سچ آکھیا. تساں تلاشی کر کر کے تھک گیا وے, تانوں تا پتہ اللہ دے ولیاں نو پتہ نہیں, حضرت علی نو بھی پتہ کوئی نہیں. اے پتہ ہے جو اللہ دے نبی آ کے خط ہے لیکن اس گوت وچ ہے اے دا پتہ کوئی نہیں. تو قبر وچوں پتہ کرا لینا. حضرت علی سامنے کھڑا ہے تے گوتی چوں نہیں کڈ سکیا خط. تو بادشاہ تیرا جاتو گم ہو ونجے, تیرا پیر گھر وچ کتاب کڈ کے تیرا جاتو کڈ کے لے آنا. اور تو کوڑا ہے کہ حضرت علی سچا ہے, من پھر کہ میرا کوڑے حضرت علی اپنی گل وچ سچا ہے. حضرت علی اس واسطے سچا ہے جو حضرت علی عالم الغیب کوئی نہیں, حضرت مقداد عالم الغیب نہیں, حضرت زبیر عالم الغیب نہیں, تا انہاں نوں پتہ نہیں جو ایتھے اس خط کڈے سامنے. حضرت علی نے خط وصول کیتے تے پیچھے نس پین. اللہ دے پاک پیغمبر انتظار پہ کر دین, اللہ دا نبی انتظار پہ کر دے جو آوے میرا علی, کوئی خبر لے کے آوے جو کہ بن دے تے کہ خط لکھے میرے یار نے, میرے صحابی نے کہ خط لکھے کہ خبر مل دیے. جلدی جلدی دوڑ دے صحابہ کرام آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کے خط رکھ دیتا ہے. اللہ دے نبی نے خط کھلوایا ہے, وقت بندے نو بلوایا کہ خط دا مضمون تا پڑھیا. اس خط دا مضمون پڑھیا جے دے اندر لکھے ہوئے او مکے والے قریشیو, اللہ دے پاک پیغمبر دا لشکر ٹر پیا ہے, جنگ و جہاد دا سامان نال لے کے آندے پینے. ہن تہاڈی خیر کوئی نہیں, جے بچنا چاہندے ہو تو خبردار ہو ونجو, اپنے آپ نو بچاون دی کوئی تدبیر کر لو. اے لکھی ہوئی ہے تحریر مضمون دے اندر تے تلے نہ لکھیا ہویا حاتب دا. اے حاتب دے طرفوں پیغام ہے تے انہاں دے اوتے احسان پہ کر دے تے گل پہ لکھ دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے ویلے خط پڑھ کے دا مضمون پڑھ لیا تے نہ حاتب دا آیا. حضرت نبی کریم نے حضرت حاتب نو بلایا. حاتب جڑے ویلے آندے نے اللہ دا نبی خط اگے کر کے آندا ما ہاذا یا حاتب
حاتب او حاتب ابن بلتا ایک کے کچھ لکھیا ہی جڑا کچھ لکھیا ہی سامنے آ گیا ہی تو تا نہیں دسیا تے اس دس چھوڑے جڑا کچھ تو لک کے تے چھپ کے لکھدا رہ گیا ہے جڑا کچھ اندر بہ بہ کے تاریراں کردا رہ گیا ہے تو سمجھے ہی جو میں تا کسے نو نہیں دسیا راہ دی طریقے دے اندر چھپ کے کم کیتا ہے پر ساری دنیا کولو حاتبہ چھپ سکدا ہے میری اکھاں کولو بھی چھپ سکدا ہے صحابہ دی اکھاں کولو بھی چھپ سکدا ہے پر او دی اکھاں کولو کون چھپے جدا اعلان کہ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير جڑا آپ اعلان کر کے دے او لوگو ساری کائنات دی اکھاں مل ونجن نبیاں دی اکھاں ولیاں دی اکھاں پیراں دی اکھاں شہیداں دی اکھاں غوثاں دی اکھاں ابدالاں دی اکھاں نیکاں دی اکھاں مرداں دی اکھاں عورتاں دی اکھاں ساری اکھاں مل کے بھی آ ونجن لا تدركه الابصار اس مالک نو کوئی اکھ نہیں ویکھ سکدی کسے اکھ وچ طاقت نہیں اپنے رب نو تکن دی ہاں ہاں او جڑا آپ مالک واہو و یدرک الابصار او دی اکھ کولو کوئی چکیا نہیں تے کسے دی اکھ وچ او رب کدے ڈھکیا نہیں اس واسطے ساری کائنات نو او تا ویکھدا ہے پر اونوں کوئی حاتب تو جو کچھ کیتا ہی اس ویکھدا پیا ہے اس اپنے ویکھن دی طاقت نال مینوں دس دیتا ایک خط آ گیا ما ھذا یا حاتب اللہ دے پیغمبر نے جڑے ویلے حاتب نو ایک مخاطب کر کے بلایا تے تھر تھر کمدا پیا صحابی پتہ نہیں ہن میرے بارے کے فیصلہ کر دین اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آدے یا رسول اللہ میری عرض ہے میری اے عرض اے لکھی ہوئی میری طرز لکھی ہوئی اے میری طرز تے انداز جڑی میں گل پیا کردا اے میری عرض اے میری تحریر اے میری تقریر اے میرا رکا تے میرا رکا نامہ جڑا تواڈے تھوڑی پہنچ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جڑا کچھ تحریر کیتا ہے میں کوئی منافقانہ چال دی وجہ نال نہیں کیتا نہ کوئی میں ایمان تو پھریا نہ میرے دل وچ کوئی منافقت آئی ہے جڑا کچھ میں لکھا فکتبت کتابا لا یضر اللہ ورسولہ قسم بیت اللہ دے رب دی اس میری کتاب نال اس میری تحریر نال اس میرے خط نال میں کو نفع تا ہونا ہے پر نہ اللہ نو نہ دے رسول نو کوئی نقصان اس خط نال ہو سکدا اس نیت نال میں لکھیا بھی کوئی نہیں کہ میں نقصان پہنچاواں میں جاسوسی کراں ہاں ہاں اس نیت نال لکھے یا رسول اللہ میرے بیوی بچے مکے دے اندر پراندے نے مکے والے لوگاں دا حال تساں آپ جان دے ہو اس واسطے میں کہ جے تساں چڑھائی ون کے کیتی متا میرے بیوی بچیاں نو مکے والے نقصان پہنچا دیویں کیونکہ میرے صرف حلیفہ نہ تعلق ہے اور کوئی میری رشتہ داری نہیں میرا کوئی تعلق کوئی نہیں اس واسطے یا رسول اللہ میں اپنے بیوی بچیاں دی خیر واسطے اور مکے والےاں دے اوتے احسان کرن دی نیت نال خط لکھے اور کوئی ارادہ نہیں جے یقین نہ آوے تا اسے کول پوچھ گنو میں جڑی گل پیا کردا واں اس گل دی تصدیق کرنی ہے جے اندر دے حقیقی حال تو واقف ہونا تا اس کولو پوچھ گنو جے دے کولو کوئی گل کسے دی چھپی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے سنیے حضرت حاتب دی عرض بھی سن دے حضرت حاتب دی طرز بھی وے دے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام نو بول کے آدن اما انہو قد صدقکم او لوگو حضرت حاتب نے سچ سچ مینوں دس چھوڑے حضرت حاتب نے سچ سچ مینوں گل دس دیتی ہے کیوں جیڑی گل اللہ مینوں جبریل دے ذریعے دسی ہے اوہ گل حاتب نے بھی اپنی زبان دے نال دسی ہے اس وقت فرماندے نے اما
قد صدقکم، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے ایک خط سامنے ہو گئی ہے، تحریر سامنے ہو گئی ہے تے گل بات بھی ہونی ہے، اتنی دیر دے اندر بیٹھا ہوا ہی حضرت عمر، کون؟ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ادو خط دیا گلاں پڑھی دیا ویندیاں نے، پڑھن والا پڑھدا ویندا تے متھے دے اوتے جوش تے جذبے دے آ کے سلوٹ چڑھدے پئے نے۔ حضرت عمر دا ایک رنگ آندا ہے تے ایک واپس جاندا ہے، تلوار نو اجوی نال نال کردے نے، وتدنی یا رسول اللہ دانی ساضرب عنقہ فإن الرجل قد نافق، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر اجازت ہوے تے اس منافق دی گردن اڑا دیواں، اگر اجازت ہوے تے دی گردن اڑا دیواں، اس کام کیتا منافقاں والا تے چال حال دا بن گیا منافقاں والا، اس وقت میری تلوار ہن ننگی ہو گئی ہے، ہن دل چاہندا ہے کہ تواڈے سامنے دا سر قلم کر کے رکھ دیواں۔ نبی کریم فرماندے نے مہلن یا عمر، مہلن یا عمر، مہلن یا عمر، مہلن یا عمر، او ٹھہر ونج عمرا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، جلدی نہ کر تے اجلت نہ کھاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے آنکھاں دے نال حضرت عمر تھوڑا جہا ٹھنڈا ہوندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم انه قد شهد بدرا، انه قد شهد بدرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے عمرا جدی گردن اتارن دا ارادہ پیا کردا ہی پتہ ہے کون ہے، پتہ ہے تینوں کون ہے، انہو قد شہید بدر، اللہ دا پاک نبی فرماندا ہے اے تا بدری صحابی ہے۔ اے کون ہے؟ بدری صحابی ہے، اے اوے جڑا جنگ بدر دے اندر شریک ہویا سی۔ آکھے یا رسول اللہ واقعی بدر شریک تا ہویا سی۔ نبی کریم فرماندے نے جڑے بدر شریک ہویا انہاں دے بارے جڑا کچھ اللہ آکھے او وی سنیے کہ کوئی نہ۔ اللہ کریم بدر والیاں دے بارے عام اعلان کر کے آکھے اللہ اطلع علی اہل بدر، اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ بدر والیاں دے بارے اللہ نے جنگ بدر تو بعد آکھیا میرا پیغمبر میں بدر والیاں دے دلاں دے وچوں جھانک کے ویکھیا اطلع علی اہل بدر، اللہ فرماندے میں انہاں دے دلاں دے وچوں پیا بولدا میرا پیغمبر، انہاں دے دلاں وچ جھانک کے تے نظر مار کے میں ویکھے میرا پیغمبر سوا ایمان دے کوئی شے نظر نہیں آئی، انہاں دے دل کندن نہیں، صاف نہیں، شفاف نہیں، انہاں دے دل وچ کوئی کھوٹ کوئی نہیں، ملاوٹ کوئی نہیں، کوئی میل کوئی نہیں، کوئی ملاوٹ کسے چیز دی کوئی نہیں، منافقت دا کوئی ذرہ قطرہ انہاں دے ایمان وچ کوئی نہیں۔ اس وقت میرا پیغمبر میں انہاں دے دلاں دے حال جان کے انہاں دے دلاں دی وقفیت تو بعد ہن اعلان پہ کردا بدر والیاں نو میرے طرفوں آکھ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اج تو بعد جو کچھ بھی کر سو میں معاف کیتا۔ اللہ فرماتا ہے اے تا غلطی بعد وچ کر سن میں اجو معاف پہ کرنا۔ نبی کریم فرماندے او عمر تینوں پتہ ہے اے بدر والیاں دے بارے اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے۔ حضرت عمر دی اکھاں وچوں آنسو زارو قطار پہ ڈھاندے، حضرت عمر نے رونا شروع کر دیتا ہے، حضرت عمر روندے پین۔ اتنی دیر دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے اعلان کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا
تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے میرا پاک پیغمبر البتہ غلطی تا اللہ نے معاف کر دیتی ہے. حاتم کو پوچھدا تا کوئی نہیں, سزا تا کوئی نہیں دیندا, چونکہ بدر والیاں وچوں ہے, اہل بدر والیاں وچوں ہے. اس وقت مینوں معاف کیتے جو کچھ ہو گیا ہے. البتہ میرا پیغمبر اعلان کر دے آئندہ واسطے سارے مومناں تے مسلماناں نوں قانون سنا دے, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اج تو بعد اعلان ہو گیا کہ کسے مشرک نال مومن دی یاری نہیں ہونی, کسے یہودی نال مومن دی یاری نہیں ہونی. کوئی مومن کوئی مشرک ہوئے تے ادو مومن ہوئے, انہاں دوواں دا آپس دے اندر ملاپ تے جوڑ تے تعلق تے یاری آپس وچ ڈھکدی کوئی نہیں. کیوں اللہ فرماندا ہے او مشرک ہے جڑا او میرا بھی دشمن ہے تے مومناں دا بھی دشمن ہے. اس وقت میرا نبی انہاں نو آکھ دیو او ایمان والے ہو, نہ اللہ دے دشمن نو یار بناؤ تے نہ اپنے دشمن نو یار بناؤ. یار بناؤ تا اس نو جڑا اللہ دا بھی یار ہے, جڑا رسول پاک دی سنت دا بھی وفادار ہے. انہاں نال یاریاں چنگیاں لگدیاں, ہور کسے نو یار بناون دی اجازت. یاری کس نال لا سو؟ ہاں, مومن آدمی نال یاری چنگی لگدی ہے. موحد آدمی ہوئے اس نال پیار ہوئے, محبت ہوئے, تعلق ہوئے. مشرک, بعض لوگ پوچھتے ہیں استاد جی مشرک دے پیچھے نماز پڑھ لویے, اے بادشاہ نماز ہوئی کھلی ہوندی ہے تے جمعہ پڑھنا ہوندا ہے تے نماز چلی ویندی ہے تے جماعت چلی وینی ہے, انہاں دے پیچھے نماز پڑھ لویے تے کی ہوندا ہے؟ اللہ پاک تاہدا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ فرماندا ہے او میرا دشمن ہے, اے آدا جماعت ویندی سی. او تو جماعت دا کی لگدا ہے, تو تا اللہ دا کچھ لگدا ہے. اللہ فرماندا جے تو اے میرا کچھ نہیں لگدا نمازاں دا کی لگے. پہلا تعلق بندے دا اللہ نال ہوندا ہے تاں بندے دا ایمان بندا ہے, تاں بندے دا عمل ہوندا ہے. تے جدوں او حل ہے ہی اللہ دا دشمن تے اللہ دے دشمن دی نمازاں قبول ہیں. جدوں مشرک دی اپنی قبول نہیں جڑی تو پیچھے پڑھا ہے او ہوے گی. اس واسطے مشرک دی پیچھے نماز پڑھن کولوں کلی بندہ نماز پڑھے اللہ انہوں جماعت دا ثواب دے سی. اے میرا ایمان ہے کہ مشرک دے پیچھے 100 نماز پڑھ جماعت نال تے کلی غیرت ایمان نال کہ اللہ اے تیرا دشمن ہے, اس بے ایمان دے پیچھے میں نماز نہیں پڑھدا. اے لوگاں نو مایوس کردا تیری ذات کولو. اللہ اے تیرے کولو مایوس کرنے والا باغی چاہے ملا ہے یا پیر ہے یا مفتی ہے یا وڈا عالم ہے یا وڈا مفسر ہے یا وڈی پگڑی والا ہے, اللہ ہے تیرا دشمن. لوگاں نو پٹی یہ پڑھاندا ہے کہ لوگو اللہ کولو سب کچھ نہیں ہوندا, اساں بھی نال بیٹھے ہیں کچھ کرن والے, آؤ ساڈے کولو دو گھوچے مروا لو پھر تواڈے حالات ٹھیک ہوون. اللہ فرماندا ہے جے ایہو جہا موذی دشمن زمین تے ہوے, ایہو جہے موذی نو میرا دشمن سمجھ کے او دے کولو برات دا اعلان کر. ایمان دی 6ویں شرط اللہ یہ بیان کیتی ہے کہ جتھے ایمان ہوے اتھے مومن ہوے, جتھے مشرک ہوے اتھے مومن نہ ہوے. مشرک کولو برات دا اعلان, مشرک کولو برات دا اعلان کرنا ہے کہ اے اللہ دا دشمن ہے, شرک کرن والا ہے, اس واسطے میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا. اس غیرت نال اگر تو کلی نماز پڑھ سے اللہ تینوں انہاں مشرکاں دی جماعت نالوں ڈبل ثواب دے سی. کیوں جو مشرکاں دی جدوں آپو قبول نہیں ہونی تے تیری کدے قبول ہو سکدی ہے. انہاں دا ایمان کوئی نہیں تے عمل دی ضرورت بھی کوئی نہیں. اس واسطے کلمہ اسلام پڑھن والا بندہ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ خیال اور تصور کرے کہ جب تک ایمان کی شرطوں کے مطابق میں زندگی نہیں گزاروں گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ایمان کی شرطیں یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ ایمان کا جاننا بھی ضروری ہے, اس کا ماننا بھی ضروری ہے, اور مشرک سے برات کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے, سارے دین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے, پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرنا بھی ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.